ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ. 20ویں سپارے کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے. فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ ان کے معبودان باطلہ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے لہلہاتے باغات پیدا کیے. تمہارے اختیار میں، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے. یا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہو؟ فرمایا کہ وہ ذات جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی، اس میں میخیں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی. ایک طرف میٹھا سمندر ہے، میٹھا پانی ہے، اور دوسری طرف کھارا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو نظر نہیں آتی. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بھلا بتاؤ کہ وہ ذات جو مجبور بے کس لاچار انسان جب اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو قبول کرتی ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دینے والی ذات ہے. اور اس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ فرمایا کہ وہ جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ وہ ذات جس نے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو یہ اسلوب اختیار کر کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے شریک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے تو کوئی اس کی دلیل تو پیش کرو. کوئی ایسی چیز جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. تعویلیں تو ہیں، تحریفیں بھی ہیں، خود ساختہ من گھڑت قسم کی باتیں بھی ہیں، لیکن دلیل جس کو دلیل کہا جاتا ہے، جس کو برہان کہا جاتا ہے، وہ دلیل کوئی نہیں ہے. شرک کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. غیب کو جاننے والا، ہر طرح کے غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو. حتیٰ کہ خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. اور یہ بات آپ نے خود فرمائی جب ایک بچی نے گیت گاتے گاتے ایک مصرع یہ پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ہم میں ایک نبی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آنے والی کل میں کیا ہوگا. آپ نے فرمایا دعی هذه وقولي بالذي كنت تقولين. یہ نہ پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو. اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں اضافہ ہے ما يعلم ما في غد الا الله. آنے والی کل میں کیا ہوگا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں. کہنے لگے کہ ہم سے اور ہمارے جو پہلے باپ دادا تھے ان سے بھی اس چیز کا وعدہ کیا گیا. یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انداز میں جھٹلا رہے ہیں. ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ ان سے پہلے جو مجرم لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حشر ہوا، اور کس طرح کا ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا. تو بڑی عبرت ہے زمین کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے اپنے کفر کی وجہ سے
اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر قیامت کی ہولناکیاں ذکر کی ہیں. قیامت کے دن سور کا پھونکا جانا اور پھر لوگوں کا دوبارہ اٹھایا جانا. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. فرمایا یہ پہاڑ آپ ان کو جامد خیال کرتے ہیں جبکہ یہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. قیامت کے دن بالکل ہر چیز فنا ہو جائے گی, تباہ ہو کر رہ جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ پہاڑ جو مضبوط گڑے ہوئے نظر آتے ہیں بادلوں کی مانند یہ چل رہے ہوں گے. تو قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے. اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب کو زندہ کیا جائے گا. فرمایا جو ایک نیکی بھی لے کے آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا, اور وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے اس دن امن پانے والے ہوں گے. اور جو برائیاں لے کے آئیں گے انہیں اونڈے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں صرف وہی بدلہ دیا جاتا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا, بڑا متکبر, سرکش, باغی, حتیٰ کہ رب ہونے کا دعوے دار, اور صرف رب ہی نہیں بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ ساری باتیں موجود تھیں اور بنی اسرائیل پر اس قدر ظلم کیا کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کمزور لوگ تھے بنی اسرائیل کے, ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو زمین میں غلبہ عطا کریں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اور اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ ادھر فرعون بچے قتل کروا رہا تھا. اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل ایک خواب اس نے دیکھا تھا, تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت تباہ ہو جائے گی. تو اس ڈر سے اس نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہوئی. فرعون کے ہاں ہی ان کی پرورش ہوئی کہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی تدبیریں ہیں. اور وہ سارا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی, اللہ کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے, جب ڈر لگے تو اس کو سمندر کے حوالے کر دینا. انہوں نے ایک صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ڈرنا نہیں, غم زدہ نہیں ہونا, ہم اسے واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. چنانچہ پھر وہ فرعون تک بچہ پہنچا اور فرعون نے شروع میں ارادہ کیا قتل کرنے کا, لیکن فرعون کی بیوی کہنے لگی, آسیہ کہنے لگی کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اس کو قتل نہ کرو. چنانچہ پھر جب دودھ پلانے کی باری آئی تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو پیچھے پیچھے بھیجا تھا تو بالآخر وہ بھی فرعون کے محل میں جا پہنچی. بتایا نہیں کہ میں موسیٰ کی بہن ہوں, لیکن ویسے کہا کہ میں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں جو اس موسیٰ کی کفالت کرے گا اور وہ اس کا خیر خواہ بھی ہے. تو بہرحال اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹایا اور باقاعدہ فرعون اجرت دیا کرتا تھا دودھ پلانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو دو آدمی لڑے تھے, ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قبطی تھا, فرعون کی قوم میں سے تھا. چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا تو اس سے اس کی موت واقع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے, بلا شبہ وہ تو بڑا انسان کا دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. فوراً اللہ کی حضور توبہ کی ہے میرے پروردگار, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے معاف فرما دیا. اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا, نہایت مہربان. بہرحال اگلے دن پھر لڑتے ہوئے ان کو دیکھا اور اس نے پھر دوبارہ مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے
کہ کل بھی تو یہ کام کر رہا تھا اور آج پھر تو یہ کام کر رہا ہے. وہ ڈر گیا, وہ اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی مار ڈالے. کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, آپ انہیں اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل ایک جان کو آپ نے قتل کیا تھا. وہاں سے پتہ چلا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا. اب ادھر فرعون کے دربار میں سازشیں ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دور دراز شہر کے علاقے سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ آپ کے بارے میں تو مشورے ہو رہے ہیں, آپ کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں, بہتر یہ ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ یہاں سے نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام سہمے سہمے بالآخر وہاں سے چلے گئے اور مدین پہنچ گئے. کوئی پتہ نہیں تھا کہاں جا رہے, تو چلتے چلتے سفر کرتے کرتے مدین پہنچے. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور وہاں پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب نہ یہاں کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کوئی جان پہچان, نہ کوئی واقفیت, لیکن اللہ سے دعا مانگی ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مایوس اور نا امید نہیں کرتا. اے میرے پروردگار تو جو بھی کوئی خیر میری طرف نازل کرے میں تو اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو ایک طرف دھکیل رہی ہیں اور باقی لوگ کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کے اپنے جانوروں کو چلے نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پانی نہیں پلاتی. ہمارے والد تو بہت زیادہ بوڑھے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو ان کے لیے پانی پلایا بغیر کسی اجرت کے. اور پھر اللہ سے جب یہ دعا مانگی ادھر جو ہے ان عورتوں نے ان لڑکیوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص ہے اس کو بلا کے لاؤ. چنانچہ بلوایا اور بالآخر پیشکش کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دے دوں. موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال وہاں رہ کر اور پھر 8 میں اس میں 2 سال کا اضافہ ہوا, کل 10 سال ہوئے وہاں رہ کر خدمت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اس پر آمادہ ہوئے اور بالآخر جب وہ مدت پوری ہوئی پھر اللہ کے حکم سے واپس آئے اور رستے میں ان پر وحی نازل ہوئی. نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا. فرعون کے دربار میں جانے کا کہا گیا. ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی, اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا. اور پھر جب فرعون کو جا کے دعوت دی تو بڑی ایک عجیب بات جو فرعون نے کی اور یہاں اس کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے, کہنے لگا حامان سے, حامان اس کا وزیر تھا, کہنے لگا ذرا ایک عالی شان میرے لیے محل تو بناؤ, میں اس پہ چڑھ کے جھانک کے تو دیکھوں آسمانوں میں کہ موسیٰ کون سے الہ کی باتیں کر رہا ہے. میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے تکبر کیا, اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا, پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا سمندر کے اندر غرق کر کے رکھ دیا. یہ اللہ کا عذاب دنیا کے اندر آیا اور اسی طرح ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. قیامت کے دن بھی بدترین لوگوں کے اندر شمار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر قارون کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا, لیکن سرکشی کی, ظلم کیا, زیادتی کی, اللہ کے ساتھ کفر کیا. اور کتنے خزانے تھے اس کے بعد کہ ایک طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی اور اٹھاتے ہوئے ایک طرف جھک جایا کرتی تھی. اس کو بڑا سمجھایا گیا اور نصیحت کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر تکبر نہ کر. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جو دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور اپنا جو دنیا کا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھولو, وہ تو ہے ہی ہے. جس طرح اللہ نے تمہاری طرف احسان کیا ہے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو, زمین میں فساد نہ کرو. اس نے آگے سے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو اس سے زیادہ قوت اور طاقت والے اور زیادہ جتھے والے تھے, تو ہم نے ان کو بھی
بھی ہلاک کر دیا۔ ایک دن بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قارون نکلا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، فرمایا ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب وہ جو جب نکلا تھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تو جو کمزور لوگ تھے کہنے لگے کاش یہ تو جس طرح اس کے پاس مال ہے ہمارے پاس بھی ہوتا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اسے زمین میں دھسایا اب ان کو افسوس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اور اس موقع پر جب وہ عام لوگ جو ہیں وہ قارون کو دیکھ کر اس کے مال و دولت کو دیکھ کر رش کر رہے تھے تو علم والوں نے لوگوں کو سمجھایا، کہنے لگے کہ یہ تو دنیا کا مال، تم دنیا کے مال کو دیکھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور اس طرح جو ہے وہ اس پر رش کر رہے ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اصل پیمانہ تو ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا کر نشان عبرت بنا دیا، فرمایا آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آغاز میں اپنی سنت اور اپنا ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس پر آزمائشیں آئیں گی، اس کو آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش اس لیے ہوگی کہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے اور ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو سچے ہیں اور وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ برے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے بچ کر نکل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو برے کام کرے گا اس کو برے کاموں کی سزا ملے گی، اور جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا ہم ان سے ان کے گناہ بھی دور کر دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کا سب سے اچھا بدلہ بھی ان کو دیں گے۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی تلقین کی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے اور دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ رزق کی بات اس لیے کی ہے کہ اکثر و بیشتر جو شرک ہوتا ہے وہ رزق کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ لوگ دنیا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں، اور پھر شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو بہرحال جس قدر قوم کو سمجھایا اسی قدر وہ دشمن بن گئے، اور بالآخر انہوں نے پروگرام بنایا ابراہیم کو قتل کر دو یا زندہ جلا دو۔ فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، زندہ سلامت بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی تباہیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی اور اللہ کے عذاب اور غضب کا نشانہ بنی یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ کچھ ایسے ہوئے جن کو زمین کے اندر ہم نے دھسا دیا، پیچھے قارون کا ذکر گزرا ہے، اور کچھ ایسے ہوئے جن کو زوردار چیخنے آ پکڑا جیسے عاد کا حال ہوا ہے، کچھ ایسے ہوئے جن پر تیز آندھی، یہ زوردار جو چنگاڑ آئی، یہ سمود کو اس طرح عذاب دیا گیا، کچھ ایسے ہوئے جن پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی گئی، یہ قوم عاد کا حشر ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہوئے جن کو ہم نے غرق کر دیا، یہ فرعون کا حال ہوا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، یہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا جنہوں نے کارساز بنائے ہیں ان کی مثال بکری کی مانند ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر بکری کا گھر ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھونک مارو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تعلق جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والے ہیں ان کا اپنے باطل معبودوں کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح ایک بکری کا جالا ہوتا ہے، انتہائی بودا، کمزور، ناپائیدار، اور جس کو کوئی ثبات اور کوئی قرار نہیں اور جو کسی بھی کام آنے والا نہیں، وہ تعلق ہے ان کا ان
مشرکین کا اپنے معبودوں کے ساتھ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، تو اصل میں اللہ کے سوا کوئی کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا کہ کسی کے کام آ سکے، لہذا اصل تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ ایک بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی توحید کو اختیار کرے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں۔ فرمایا مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، علم والے لوگ ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما دے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گناہوں کے برے انجام کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔